بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک واقعہ ہے کہ منصور بن زکی جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو رونے لگے اور اس طرح بیان کرنے لگے کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کے مرنے پر کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا حضور، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑی زاہدانہ اور بزرگانہ زندگی پائی ہے اور 80 سال تک اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گناہوں پر اور ان کی نحوست پر، جس کی وجہ سے میں اپنی رب کی رحمت سے دور ہوا ہوں، رو رہا ہوں۔ آپ روتے رہے، پھر کچھ دیر بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میرے بیٹے، میرا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو اور دیکھنا جب میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگیں اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں تو کلمہ شریف پڑھنا، شاید مجھے کچھ افاقہ ہو۔ اور ہاں، جب مجھے دفنا چکو تو جلدی سے مت جانا، بلکہ میری قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا۔ ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں مجھے کچھ آسانی ہو۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرنا اور کہنا کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، اس نے جو گناہ کیے ہیں سو کیے ہیں، اگر تو اس کو سزا دے تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ تیرے شایان شان ہے۔ پھر مجھے الوداع کہنا اور لوٹ جانا۔ آپ کے سعادت مند بیٹے نے آپ کی وصیت پر عمل کیا۔ پھر اس نے دوسری رات خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابا جان، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، معاملہ تیرے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر مشکل اور سخت تھا۔ جب میں حساب کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا کہ یا اللہ، 60 حج لے کر آیا ہوں۔ آواز آئی، میں نے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں کیا۔ یہ سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، بتاؤ اور کیا لائے ہو؟ میں نے کہا کہ 1000 درہم کا صدقہ خیرات۔ آواز آئی، ان میں سے 1 درہم بھی قبول نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا پھر تو میں ہلاک ہو گیا، اب تو میرے لیے تباہی اور بربادی اور ذلت اور رسوائی ہے۔ آواز آئی، کیا تجھے یاد نہیں کہ ایک دن تو اپنے گھر سے کہیں جا رہا تھا تو راستے میں تو نے ایک کانٹا دیکھا تھا، پھر لوگوں کو اذیت سے بچانے کی نیت سے تو نے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے تیرا وہی عمل قبول کیا ہے اور اسی کی وجہ سے تجھے بخش رہا ہوں۔ ایک اور بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، دن بھر جو کام کرو، شام کو ہمیں اس سے آگاہ کر دیا کرو۔ بیٹے نے باپ کی بات سنی اور بولا، بہت بہتر ابا جان۔ اب وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا اور پھر اسے یاد بھی رکھتا تھا۔ شام کو ان کاموں سے اپنے باپ کو آگاہ بھی کرتا تھا۔ ایک ایک کام کی تفصیل بتانا اس کے لیے آسان نہ تھا، بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے جب اسے کئی دن گزر گئے تو وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان، آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، اگر کچھ نصیحت کرنی ہوتی ہے تو ویسے ہی کر دیا کریں۔ بیٹے کی بات سن کر وہ بولے، تم اپنے بوڑھے باپ کو حساب نہیں دے سکتے، ایسا کرتے ہوئے تمہیں بے حد مشکل پیش آتی ہے۔ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ جو سارے علوم کا مالک ہے، وہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی بات سے آگاہ ہے، اسے کیسے حساب دو گے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔